انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انبیاء اور نماز کا تعلق کیسا تھا آپ دیکھیے. حضرت سرکار ابراہیم علیہ السلام، ان کے نام سے کون واقف نہیں؟ جلیل القدر پیغمبر حضور علیہ السلام کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ شخصیت کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام. ان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے اہل و عیال کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر آ جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر وہاں سے پلٹ رہے ہیں تو کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے پروردگار، تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایسے خطے اور علاقے میں اپنے اہل و عیال کو میں نے چھوڑ دیا ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جہاں کوئی ہریالی نہیں اگتی، ایسی ایک بے آب و گیاہ وادی میں نے اپنے اہل و عیال کو تیرے حکم پر چھوڑ دیا ہے. عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار میں نے اپنے اہل و عیال کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں، تیری یاد میں رہیں، تجھے یاد کریں، تیرا ذکر کریں. اسی طرح آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ہیں لیکن کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا دے. حالانکہ آپ سے کون سی نماز قضا ہو رہی تھی؟ آپ کس نماز کو چھوڑنے والے تھے؟ جو بھی جس طرح کی بھی آپ نماز ادا کرتے تھے، جو بھی نماز آپ پر لاگو کی گئی تھی، اس نماز کی تو آپ پابندی کر ہی رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا کر رکھ. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے جو اہل ایمان ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اے اللہ ان کو بھی نمازی بنا دے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ خود کے لیے بھی نماز کی پابندی کی دعا کر رہے ہیں اور بعد میں آنے والی جو ان کی اولاد ہے ان کے لیے بھی نماز کی پابندی کی دعا کر رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے. اسماعیل علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے مولا تعالیٰ قرآن میں ایک مقام پر یوں ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اے مصطفیٰ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، اس لیے کہ وہ وعدے کو سچ کر دکھانے والے تھے. انہوں نے جو وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے میرے والد بزرگوار، آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دے دیا ہے قربانی کرنے کا، اس حکم پر عمل کر گزریے، مجھے آپ صابر و شاکر پائیں گے. تو جو وعدہ انہوں نے والد سے کیا تھا اس وعدے کو ایسا پورا کیا کہ اے مصطفیٰ اب وہ میری نظر میں صادق الوعد، وعدے کو سچ کر دکھانے والے. کیا مقام ہے اسماعیل علیہ السلام کا کہ رب تبارک و تعالیٰ خود سند دے رہا ہے کہ اسماعیل وعدے کو سچ کر دکھانے والے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وعدہ خلافی کرنے والے نہیں بلکہ وعدے کو پورا کرنے والے ہیں. یہ سند، یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ خود اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرما رہا ہے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وعدے کو سچ کر دکھانے والے تھے اور ساتھ ساتھ وہ رسول نبی تھے. صرف نبی نہیں تھے، رسول نبی تھے، یعنی رسول بھی تھے نبی بھی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل مجھے ایسے عزیز ہیں، اے مصطفیٰ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، اس لیے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا کرتے تھے. اور اسماعیل اپنے رب کے بڑے پسندیدہ تھے، لہذا آپ ان کا ذکر کیجئے. تو یہاں اسماعیل علیہ السلام کے جو اوصاف حمیدہ بیان ہو رہے ہیں، ان اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف کیا ہے؟ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے اہل خانہ کو نماز کی پابندی کا حکم دیا کرتے تھے. تو گھر والوں کو نماز پڑھو کہنا یہ ایسا کام ہے، یہ ایسا عمل ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو ایسا عزیز ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں ان اوصاف میں مولا تعالیٰ اسے بھی بطور وصف کے بیان کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مقام حمد میں اسے بیان کیا جا رہا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. دعا کر کے نماز میں کھڑے ہو گیا. حالت نماز میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے. حالت نماز میں ہے حضرت زکریا،
ان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، عین اس حالت میں فرشتے آ کر پکار کر خوشخبری سناتے ہیں کہ اے زکریا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا جس کا نام یحییٰ ہے اس کی خوشخبری سناتا ہے۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو بیٹا دے گا بلکہ اس کے نام کا انتخاب بھی اللہ ہی نے کیا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ بھائی نماز سے فارغ ہو جاتے تب بھی فرشتے کہہ سکتے تھے آ کر، لیکن عین نماز کی حالت میں یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے، یہ بتانے کے لیے بھی کہ نماز اللہ کی خوشخبریوں کو پانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔